السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کچھ نئی اپڈیٹ لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی اپڈیٹ ان میں سے یہ ہے کہ صدر پاکستان کے ریفرنس پر سپریم کورٹ نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 21 مارچ 2022 کو صدر پاکستان صدر عارف علوی نے ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے منحرف اراکین کے بارے میں پوچھا تھا، 63A کی تشریح مانگی تھی۔ انہوں نے 4 سوالات کیے تھے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی؟ دوسرا سوال کہ کیا منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ تیسرا سوال کیا فلور کراسنگ کی اجازت ہوگی، اور اگر فلور کراسنگ ہوتی ہے تو اس کے کیا کہ نتائج ہوں گے، اس کا کیا سدباب ہوگا؟ اور چوتھا سوال کہ کیا منحرف اراکین کے جو ووٹ ڈالیں گے ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ان پر تاحیات پابندی لگے گی؟ کیا وہ ڈی سیٹ ہوں گے؟ اور کیا کہ ان کے ساتھ ہوگا؟ تو اس پر سپریم کورٹ نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ٹوٹل 58 دن بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ ٹوٹل 20 سماعتیں ہوئی ہیں اس پہ۔ تو جو ان کا پہلا سوال ہے کہ کیا منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، تو اس پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جو ان کے باقی سوال تھے، کیا کہ منحرف اراکین جب ووٹ کاسٹ کرے گا تو کیا کہ اس کو پر تاحیات پابندی لگ جائے گی، وہ نااہل ہو جائے گا یا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا؟ تو اس پر سپریم کورٹ نے ریفرنس واپس بھجوا دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پر کوئی بھی قانون پارلیمنٹ بنائے۔ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح نہیں کی، انہوں نے صدر کا ریفرنس ان سوالات پر واپس بھجوا دیا ہے۔ اور اس ڈیسیجن کے ساتھ ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے اوپر خطرے کے بادل منڈلانے لگ گئے ہیں۔ وہ اس طرح کیونکہ پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور اب جب ان کے ٹوٹل ووٹ سے 25 ووٹ کم ہو جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اپنی اکثریت کھو دیں گے، جس کے بعد ان کو ایوان سے دوبارہ کہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اب یہ ایک نئی قانونی بیعت چھڑ گئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حمزہ شہباز ایوان سے کہ اپنے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا آگے کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی آگے پنجاب میں کیا کہ اپنے نئے داؤ پیچ لڑاتی ہے یا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، اب یہ آگے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری اپڈیٹ یہ کہ شہباز شریف نے پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف نے آج اپنے اتحادیوں کا ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، جس پر انہوں نے اتحادیوں سے یہ رائے مانگی تھی کہ کیا کیونکہ یہ تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک بہت برے اکانومک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ ڈالر کی کہ جو قیمت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کہ اسٹاک مارکیٹ آئے دن کریش کرتی جا رہی ہے، 42,000 پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس پر کہ شہباز شریف نے اپنے اتحادیوں کا ایک اجلاس بلایا تھا، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں، یا پھر ہم کہ مل جل کر آگے کہ چلیں اور کچھ سخت فیصلے کریں، جس پر کہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پلان بھی کہ دوبارہ ریوائز ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت شروع ہونے والی ہے۔ پٹرول پہ جو سبسڈی شہباز شریف قائم رکھے ہوئے ہے، حالانکہ وہ سبسڈی بنتی نہیں ہے کسی صورت بھی۔ تو ان ساری چیزوں پر کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ نون لیگ اس کو چاہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی چیز، کیونکہ دیکھیں پٹرول کا قیمت بڑھے گی، ٹھیک ہے، اس مطلب کہ پٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز کی پرائز بڑھے گی۔ تو شہباز شریف اس وقت کوئی بھی قدم خود اکیلے نہیں لینا چاہ رہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم لیتے ہیں تو عمران خان تو ان پر ڈنڈے لے کے چڑھے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو 100% کوئی بھی ایسا فیصلہ ہوگا تو عمران خان تو اور اوپر چڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پلس یعنی کہ ایک رائے یہ ہے کہ ان سب میں گندی نون لیگ ہو رہی ہے, کیونکہ وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے, مین وزارتیں ان کے پاس ہیں, باقی پارٹیاں ٹھیک ہے اتحادی ہیں, ٹھیک ہے گورنمنٹ کی اتحادی ہیں, وہ صرف وزارتیں انجوائے کر رہی ہیں, لیکن ان پر یعنی کہ کچھ آ نہیں رہا, یعنی کہ ان پر کوئی بلیم نہیں آ رہا کہ وہ بھی یعنی کہ ان کے پاس بھی وزارتیں ہیں اور ان کے پاس بھی سارا کچھ ہے. گندی صرف نون لیگ ہو رہی ہے. اور جب یہ پٹرول پر سبسڈی ختم ہوگی, ٹھیک ہے, اور پٹرول مہنگا ہوگا اور باقی ساری چیزوں پر پاکستان میں یعنی کہ ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا, تو ظاہری سی بات ہے کہ حکومت بہت گندی ہوگی, حکومت بہت زیادہ گندی ہوگی. تو شہباز شریف چاہ رہے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ پاکستان شہباز شریف کو اس وقت بہت بڑے بڑے فیصلے یعنی کہ کر رہے ہیں جس پر یعنی کہ وہ لڑکھڑا رہے ہیں. ایک تو عمران خان کا یعنی کہ چکر ہے کہ عمران خان 20 مئی کے بعد عمران خان آ رہا ہے, یعنی کہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے یعنی کہ اسلام آباد کی طرف. پلس یعنی کہ پتہ نہیں, یعنی کہ ایک میری رائے تو اس میں یہ ہے کہ اگر شہباز شریف کے اندر جگرا نہیں تھا نا بڑے فیصلے کرنے کا, تو شہباز شریف کو عدم اعتماد کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اور اگر عدم اعتماد کر دی تھی دوبارہ یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف بن گیا تھا, تو اسے فوراً اسمبلیاں ڈیزولو کر دینی چاہیے تھی. اور اگر ابھی بھی یہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتا تو ابھی بھی وقت ہے, یہ ابھی بھی اسمبلیاں ڈیزولو کر دے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیونکہ پاکستان کو اس وقت یہ ساری چیزیں یعنی کہ سوٹ نہیں کر رہی, کہ مطلب کہ اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے بڑے فیصلے بہت یعنی کہ شدت سے یعنی کہ نیڈڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یعنی کہ اتحادیوں کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس نے جو اتحادیوں کا اجلاس بلایا تھا جسے شہباز شریف نے چیئر کیا تھا, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ حکومت اگست 2023 تک چلے گی, اور جو یعنی کہ چلے گی اور ہر صورت چلے گی. اس دوران یعنی کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں گی, اور پاکستان کو دوبارہ انشاءاللہ اپنے ٹریک پر لانے کی کوشش کی جائے گی, اور پاکستان کو اپنے ٹریک پر لانے کی کوشش کی جائے گی. اور باقی عمران خان جو اپنے ہر جلسے میں ٹھیک ہے, اب میڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ہوش آ گئی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میڈیا جا کے پوچھو بازاروں میں کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے اور قیمتیں کیوں اوپر جا رہی ہیں, مرغی کی قیمت کیوں اوپر جا رہی ہے اور فلاں قیمت کیوں اوپر جا رہی ہے. تو خان صاحب آپ پہلے تو اپنے یعنی کہ جلسوں میں کہتے تھے کہ میں تو یعنی کہ قوم کو نظریہ دینے آیا تھا, میں یعنی کہ کوئی آٹا چینی کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا تھا. اب آپ کو آٹا چینی کے ریٹ یاد آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہر یعنی کہ آپ اپنے جلسے میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ نے اپنا جو سیالکوٹ میں جلسہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے موبائل چوری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا یعنی کہ ایک سابق مشیر یعنی کہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ خان صاحب خان صاحب جلسہ کرنے گئے ہوئے تھے اور خان صاحب کے موبائل ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ نے جلسے میں کہا کہ یعنی کہ آپ کو آپ کی قتل کی سازش ہو رہی ہے. اللہ یعنی کہ آپ کو لمبی زندگی دے خان صاحب, آپ ہمارا ایک اثاثہ ہیں, آپ ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, لیکن میرا آپ کو صرف ایک یہی مشورہ ہے کہ خان صاحب آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, آپ ایک بہت بڑے انفلوئنسر ہیں, آپ کا جلسہ ہزاروں لوگ سنتے ہیں, لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں. تو کائنڈلی آپ جب اپنا جلسہ کرتے ہیں یا جب کوئی بھی خطاب کرتے ہیں, کوئی بھی انٹرویو کرتے ہیں, تو کائنڈلی اپنے جو لفظوں کا چناؤ ہے خان صاحب وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں. آپ کو بہت لوگ سن رہے ہیں, آپ بہت لوگوں کے رول ماڈل ہیں. پلیز ایسے ہی اپنے منہ سے کچھ نہ نکالا کریں, کیونکہ آپ کی ہر بات ٹھیک ہے ایک ٹویٹ بن جاتی ہے, آپ کی ہر بات ایک سوشل میڈیا کی ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن آپ کبھی یعنی کہ آپ کا کوئی الزام پروف تو کرو. آپ کا جو ہر الزام ہے وہ آپ کے 35 پینچر والے کی کہانیوں کی طرح ہی ہیں. اس طرح آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ صرف ایک آپ کا سیاسی بیان تھا, آپ کا ہر الزام ایک کہانی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو یعنی کہ جا کے یہ صاف یعنی کہ ہو جاتے ہیں کہ وہ تو میں یو ٹرن لیتا ہوں, یا پھر وہ میرا سیاسی بیان تھا, یا وہ میری یہ تھے, یا میرا وہ تھا. لیکن جو آپ کے سپورٹرز ہیں نا, ان کے دل پہ یہ ساری باتیں نقش ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو پلیز میرا آپ کے لیے یہی مشورہ ہے سر. باقی یعنی کہ آپ
پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی سربراہ ہیں اور پاکستان کے ایک بہت بڑے کپتان ہیں. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. تو میں یہ کوئی قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو مشورہ دوں، لیکن پھر بھی پلیز اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کریں خان صاحب، بہت سوچ سمجھ کے کریں. تو اب دیں مجھے اجازت. پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز کمنٹ کریں. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ.